جی ناظرین السلام علیکم۔ 19 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان ہو گیا۔ کچھ وزیر جو ہیں وہ نون لیگ کے نمائندے ہیں، کچھ وزیروں پہ شک ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، کچھ وزیروں پہ نہ نون لیگ کے وزراء کا شک ہے نہ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کا شک ہے، وہ کس کے نمائندے ہیں؟ تو یہ بڑی مزے کی بحث چل رہی ہے۔ میں اور آپ مل کر بھی سوچتے ہیں کہ وہ کس کے نمائندے کابینہ میں کس طرح شہباز شریف صاحب بھرتی کیے جا رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں بھائی، کس کے نمائندے ہیں، کون لا رہا ہے؟ تو بڑی مزے کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، فواد چودھری کے بھائی اور ان کی اہلیہ کہ پھر جھڑپ ہو گئی، اور وہ جھڑپ جو ہے کافی خطرناک ہو گئی، تلخ کلامی تک بات پہنچ گئی عدالت میں، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے، اس طرح کی زبان استعمال کی گئی کہ یہ بکواس بند کرے، جب بھی آتا ہے یہ پھڈا ڈال دیتا ہے اور یہ وہ، اور یہ بڑی دیور اور بھاوج کے درمیان بڑی سخت قسم کی رائیولری چل رہی ہے، اور بیچ میں فواد چودھری صاحب جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی میں پھنسا ہوا ہوں، قید مجھے ہوئی ہے اور لڑائی اس کی ہے۔ اور خبر تو یہ بھی ہے جناب کہ خاور مانیکا صاحب نے جیو نیوز کو انٹرویو دیا، اور اس کے اندر جو انکشافات کیے، جو الزامات لگائے، خدا کی پناہ، اللہ معافی، توبہ توبہ، جو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو بھائی نکاح ہی مرضی کے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر، کسی کو اطلاع دیے بغیر، کیا بات کرے بھائی؟ اب آدمی اس بارے میں کس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ پہلے سے ہی، اب بچے کہہ رہے ہیں 5 سال ہو گئے، میں الگ پریشان، بچے الگ برباد، بچوں کے گھر آگے شادیاں ہو گئی ہیں وہ الگ پریشان، اور یہ نکاح سے پہلے نہ کسی سے پوچھا گیا، نہ مرضی، چھپ کے نکاح کیا گیا، اور باتیں ریاست مدینہ کی۔ اب یہ ریاست مدینہ کی باتیں اور اسلامی ٹچ اور موجودہ صورتحال اور یہ خاور مانیکا، یہ جیلن نہیں ہو رہے، یوں لگتا ہے ایک کسی اور ملک کی خبر ہے، ایک کسی اور ملک کی خبر ہے، تو خبریں کو ٹھیک نہیں جا رہی، یہ معاملات کچھ صحیح نہیں ہو رہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاور مانیکا تو کبھی رو پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرا گھر برباد کر دیا، کبھی کہتے ہیں عمران خان خلوت میں ملتے تھے، اور وہ بدبخت لطیف ہی نہیں جان چھوڑا۔ وہ گھر کا ملازم جو ہے، وہ جو سر پہ پٹکا باندھ کے، منہ چھپا کے جو گواہیاں دینے آتا ہے، وہ بدبخت پہلے کیوں نہیں بولا؟ اور وہ جو اس طرح کے کہانیاں بیان کر رہا ہے، توبہ توبہ توبہ، وہ اس طرح کی کہانیاں عدالتوں میں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک شوہر ایک خاتون کے دوسرے شوہر کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا۔ اچھا، یہ شوہر بھی سبحان اللہ جب یہ ہو رہا تھا تب خاموش تھا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب خاموش تھا، اور ان کی وزارت عظمیٰ میں خوب کھل کے پیسے کمائے گئے، مال کمایا گیا، اور ان کی اولاد نے کمایا۔ او جناب، یہ خود وزیر اعظم بنے ہوئے تھے تقریباً کوئی ایسا انہوں نے لحاظ نہیں کیا ملک کی خزانے کے ساتھ۔ تو یہ معاملات بھائی انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کے بندے ہیں یار؟ یہ بشرا بی بی کے بندے ہیں، یہ لطیف کے بندے ہیں۔ لطیف کس کا بندہ ہے؟ یہ عمران خان سے مخامصت ہے۔ عمران خان سے اگر کسی شخص کی بیوی کے بارے میں یہ الزام لگائے تو پھر یہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے۔ تو یہ مجھے کچھ اس کیس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر چوتھے پانچویں دن یہ اس طرح کی کہانی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی دھاڑے مار کے روتے ہیں، کبھی چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں۔ ہی ڈز ناٹ لک لائک اے اسٹیبل مین۔ تو وہ کوئی بہت ہی مزے کی گفتگو نہیں کر رہے، اچھی باتیں نہیں کر رہے، اور کس کے بارے میں نہیں کر رہے؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اہلیہ کے بارے میں،
اور جو دور عمرانی کے دوران انہیں بالکل اس طرح کا کوئی خیال نہیں آیا، کسی قسم کی کمپلین انہیں عمران خان سے نہیں تھی، نہ ہی کبھی وہ عزت والا کوئی ایشو اٹھا۔ اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں یہ ایشو ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایشو میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ایشو کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ اس ایشو سے عمران خان کو جو نقصان پہنچانا مقصود تھا وہ نہیں پہنچا۔ لوگوں کی ہمدردیاں ہو گئی ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو اس کے گھر والوں تک پہنچ گئے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن کر کون رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ نواز شریف کر رہا ہے، یہ آصف زرداری کر رہا ہے۔ او بھائی، یہ تو خود خاور مانیکا صاحب فرما رہے ہیں، خاوند اول صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اس کہانی کو جتنا چھیڑتے جائیں اتنی غلاظت باہر آتی جاتی ہے، اور پتہ نہیں اس سے کیا مقصود ہے، کیا چاہتے ہیں۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد انہیں پھر ابال اٹھتا ہے، خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں تھا، اصل میں کچھ باتیں بتانے سے رہ گئی تھی، اور پھر وہ غلاظت کا ایک نیا پہاڑ کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ یا تو بات کر دیں ساری جو کرنی ہے انہوں نے، کبھی جیو نیوز پہ بیان دے کے فارغ ہوتے ہیں، پھر اے آر وائی نیوز پہ چڑھ جاتے ہیں، اے آر وائی سے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو تسلی نہیں ہو رہی ان کی، اور پتہ نہیں کیسے تسلی ہوگی ان کی، کیا مزید نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہیں کچھ نہ کچھ مزید شاید اس میں سے نکالنا ہے۔ یہ بے مقصد نہیں ہے اس طرح کی روز کی بیان بازی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے ایشوز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور وہ بھی پہلے شوہر کے لیے، انتہائی غلاظت کی بات ہے۔ میرے ذہن میں بشریٰ بی بی کا امیج بالکل ٹارنش نہیں ہوا، میرے ذہن میں عمران خان کا امیج بالکل ٹارنش نہیں ہوا۔ عمران خان پلے بوائے تھے، پلے بوائے رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں بھائی۔ میرے ذہن میں خاور مانیکا کا ایشو جو ہے، وہ جو تصور ہے، وہ بالکل ٹارنش ہو گیا ہے۔ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے۔ خیر، اب ہم آ جاتے ہیں بنیادی ایشو پر۔ وہ جناب کابینہ، کیا کہیں بھائی، کیا کہا جا سکتا ہے؟ کابینہ میں 3-4 بندے کہاں سے آ گئے؟ اب نون لیگ بھی ان کو کوئی ماننے سے انکار مان نہیں رہی، اور پیپلز پارٹی بھی کوئی مان نہیں رہی، تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب جو محسن نقوی صاحب ہیں، وہ تو کوئی ایسے خاص کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کے قریبی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ ابھی چینل چلاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کا ارادہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے یار میں نے تو وزیر اعظم بننا ہے، یہ بڑے وثوق سے وہ کہتے تھے، اور ان کا ارادہ اب بھی یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور کسی دن بن بھی جائیں گے۔ تو اگر وہ کسی دن وزیر اعظم بن جائیں گے تو شہباز شریف کیا کریں گے؟ اسی طرح اب اگر آپ دیکھیے یہ جو وزیر خزانہ ہے، ان کا نام کبھی آپ نے سنا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا ہوا تھا، حالانکہ روز خبریں ہی سنتے ہیں، خبروں پہ ہی بات کرتے ہیں، ان کا نام کبھی نہیں سنا تھا ہم نے۔ تو لیکن یہ اچانک وارد ہو گئے، سینیٹر تھے، سینٹ سے آتے ہیں، کاکڑ صاحب بھی سینٹ سے آئے تھے۔ تو سینٹ بنیادی طور پہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ لوگ پیک کر کے رکھے ہوتے ہیں، اچانک 5 سال کے بعد انہیں نکالا جاتا ہے، کسی کو وزیر اعظم، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو کچھ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ ہے بنیادی طور پر اصل میں نرسری، وہاں سے لوگ نکال کر لائے جاتے ہیں۔ تو سینٹ سے نکالا اور جناب ادھر سے لیا۔ اورنگزیب صاحب پتہ نہیں کب سے سینٹ میں ہے،
اب ہمیں پتہ چل رہا ہے بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے لائق آدمی، 3 کروڑ روپیہ چھوڑ دیا، ڈول نیشنلٹی چھوڑ دی، واہ جی واہ، تالیاں بجائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں بتایا ان کے بارے میں، چپ چاپ خاموش مجاہد وطن کی خدمت کرتے رہے، اچانک آ گئے۔ تو کابینہ تھوڑی سی ڈوبیس ہے، لیکن کیا کیا جائے، شہباز شریف صاحب نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔